ٹھیک، حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسی وقت کچھ دیر پہلے اطاعت آرڈر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس لے کر جایا جائے گا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 6 کے تحت، اور ان پر پابندی لگائی جائے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ حکومت کے اس فیصلے کو؟ پہلے تو یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت معاملہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ لا ہے جس کے ذریعے آپ پارٹی کو بین کرتے ہیں، پھر 15 دن میں معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اس کو بحث کو چھوڑیے، یہ اگر حکومت اس طرح کرتی ہے تو یہ ایک افسوسناک قدم ہی سمجھا جائے گا، جس سے پاکستان میں جمہوریت کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے۔ جو بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ جو لیٹسٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے باوجود حکومت کو کوئی ایسا سیاسی خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی یا حکومت گر جائے گی، لیکن اس کے باوجود ایک پارٹی سے اتنا خوف زدہ رہنا جو ہماری سمجھ سے قاصر ہے، تو یہ سیاسی اصولوں کے مطابق تو ہمیں یہ بات جو ہے افسوسناک نظر آتی ہے۔ باقی پاکستان کی سیاست میں جو ہے ٹالرنس کا لیول چونکہ نہیں ہے اور پارٹیاں ایک دوسرے کو سیاست سے نکالنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں، تو اس طرح جو ایلیمینیشن کا پروسیس اگر آپ شروع کریں گے تو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو، کم از کم جمہوریت نہیں رہ سکے گی۔ صحیح۔ حسن صاحب، میں آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں۔ علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب، ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے کچھ مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی تھی، اور جو حکومت ہے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس 2/3 حکومتی اتحاد کے پاس میجورٹی نہیں بھی رہے گی تو سادہ اکثریت تو ہے، ہمارے معاملات حکومت کے اس طرح چلتے رہیں گے، ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر یہ سٹیپ بھی لے لیا گیا ہے یا یہ سوچا جا رہا ہے تو کیا کوئی کمیونیکیشن بالکل ختم ہوتی ہوئی ان کو فیل ہو رہی ہے، یا اگر کوئی کمیونیکیشن کا رستہ ہوتا تو بیٹھ کے یا بات کر کے یا مذاکرات سے کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا تھا تاکہ 5 سال تک اگر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے ایٹ لیسٹ چلتی رہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو بات درست ہے کہ ریزرو سیٹس ملنے سے حکومت تو نہیں چلے جاتی، نمبرز یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس میجورٹی آ جاتی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ ہم حکومت بنا لیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے موو کر دیں اس حکومت کو جی۔ اس لیے لیکن اسے ہم ضروری، یہ تو یقینی طور پہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، ہم زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور ایک جو آئینی مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے۔ تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے، لیکن حکومت کو ڈیسپریشن مجھے لگتا ہے یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کی آئینی ترمیم کر کے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں ان کو تو شاید وہ کوئی آئینی ترمیم کرنے میں ایسی کامیاب ہو جائیں جو کہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو اس میں نقصان پہنچا سکیں۔ اب وہ کیا موو ہے یا کیا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہی ڈیسپریشن ہو سکتی ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے کہ ہمیں چونکہ وہ ریزرو سیٹس نہیں ملی، اب ہم اپنا جو کرنے جا رہے تھے کہ ہماری جو نیت تھی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانے کی، وہ اب ہماری نیت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، ہماری خواب پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ یہاں ان کو مایوسی ہوئی ہے، اور اسی مایوسی میں وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو واقعی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی اسٹیٹمنٹس ہیں۔ وہ ٹیکنیکلی مجھے لگتا ہے وہ ویسے ہی خوف زدہ ہیں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے، صحیح، اور جی، پاپولیرٹی کی خوف زدہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بین کر دیں گے یا ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے۔ صحیح۔ حافظ احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکومت اب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی آپ حکومت کے اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل 6 جو ہے اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، اور آرٹیکل 17 اور ہے۔ جو گورنمنٹ جو کنسیڈر کر رہی ہے وہ پہلا آپشن جو ہے وہ آرٹیکل 17 ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی
پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر سرٹن لاز ہیں۔ اب آرٹیکل 17 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے یا وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایز اے پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کو پریجوڈیشل انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی ہے، تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ بنا سکتی ہے۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس ڈکلیریشن دے گی، اور وہ ڈکلیریشن جو ہے 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا، اور اس کے ساتھ اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے تو آرٹیکل 17 کے اندر وہ ریفرنس جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر حتمی ہوگا۔ دوسرا اسی کا جو کو ریلیٹ ہے وہ آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 ہے، جس کا سیکشن 212 ہے کہ وہاں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی یہ لیگل اتھارٹی ہے یا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک ریفرنس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بنا سکتے ہیں اگر وہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے اور اس کے خلاف ان کی ایویڈنس موجود ہے، اور اگر وہ ریفرنس بناتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ 15 دن کے اندر اندر اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر بھجوائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں پارٹیز کو سن کے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ریفرنس آیا ہے وہ ایک فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ حتمی ہوگا۔ اگر وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کا پھر بڑا سیریس اور کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشنز آتی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کہ ایک طرف وہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی، لیکن دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے الیکٹڈ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر، چاہے آپ کا نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں یا لوکل گورنمنٹس کے اندر جو اس پولیٹیکل پارٹی کے طرف سے لڑکے آئے ہیں نشان کے طور کے اوپر، وہ سارے کے سارے ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے سیکشن 213 کے مطابق۔ تو اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی یا مینڈیٹ کا ہونا ایک اور بات ہے، لیکن فائنل فیصلہ جو ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ اور اس سے پہلے 2 ایسے معاملے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا چکے ہیں۔ ایک جماعت اسلامی والا معاملہ گیا تھا 1964 کے اندر، اور سپریم